بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے وہ چیزیں ذکر کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ کون کون سی صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر کوئی بندہ بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے ایک سے زائد بار بھی اس طرح سے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، ایک شخص بھول کر کھا پی رہا ہے اور آپ نے دیکھا کھانے پینے والے بندے کو، تو وہ اگر طاقتور ہے، نوجوان آدمی ہے تو اس کو روکنا واجب ہے آپ کے لیے۔ اگر کوئی کمزور آدمی ہے تو اس کو یاد نہ دلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھلانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے جو کھلا پلا رہی ہے، اس لیے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگلی بات یہ ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک نگلنے سے چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، البتہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر زیادہ سارا تھوک جمع کر کے پھر اس کو نگلے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ اگلی بات، اگر پان کھا کر خوب کلی غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی ختم نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ صحیح ہے۔ اگلی بات، ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد خون تھوک سے کم ہو۔ خون اگر تھوک سے کم ہو تو خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹا، خواہ مخواہ ایسا کرنا مکروہ عمل ہے۔ اگر کسی کا شوہر بد مزاج ہو، سخت ہو، تو لڑاکا ہو تو پھر سالن سے نمک وغیرہ یا مرچیں وغیرہ چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو آگے نگل نہیں سکتی وہ عورت، چکھے اور فوراً تھوک دے۔ اگلی بات ہے کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچوں کے منہ میں دینا، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ البتہ اگر شدید ضرورت ہو، مجبوری کی وجہ سے کوئی اور کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی اور اس طرح سے اس کا متبادل راستہ بھی نہ ہو تو پھر یہ کرنا بھی جائز ہے، اس میں گنجائش ہے۔ مسواک سے دانت صاف کرنا، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ ہو، اس سے روزے کو کوئی حرج نہیں ہوتا، جائز ہے، بلکہ مسنون عمل ہے مسواک کرنا روزے کی حالت میں۔ یہاں پہ ایک اختلافی بات ذرا سماعت کیجیے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے کی حالت میں مسواک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بدبو اللہ رب العزت کو جنت کی مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، روزے دار کے منہ کی بو، تو اس لیے اس کو مسواک کر کے زائل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزے کی اسی حالت میں صبح سے شام تک رہ مسواک نہ کرنی چاہیے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف ہے، اور جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا اولا ہے، کرنا چاہیے، اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ جو بدبو کی بات ہے نا، جو بو آتی ہے منہ سے، روزے دار کی منہ سے، تو یہ والی جو بو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منہ اور دانتوں کی بو نہیں ہے، بلکہ اس کے معدے کے خالی پن کی بدبو ہے، اس لیے یہ مسواک کرنے سے زائل نہیں ہوتی، اس لیے مسواک کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے خون دینے سے، خون لگوانے سے، ڈرپ لگوانے سے، انجیکشن لگوانے سے
روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے میک اپ کرنے سے، کریم لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا خیال یہ رکھا جائے کہ وہ منہ کے اندر نہ جائے۔ روزہ دار کو اگر روزے کی حالت میں مطلب دن کے ٹائم میں کوئی سو جائے تو اس کو احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ہے استحاضہ، ایک بیماری ہے، اس میں نماز پڑھنا ہوتی ہے، اسی طرح استحاضہ کی حالت میں روزہ رکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر استحاضہ کا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب استحاضہ کیا ہے یہ سمجھیے گا کہ وہ عورت جس کو حیض کا خون آنا ہے لیکن وہ خون کی جو مدت شریعت نے طے کی ہے کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم آئے تو وہ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے، اسی طرح 10 دن سے زیادہ آنے لگ جائے، اس کے بعد بھی آ رہا ہو تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ تو 3 دن سے کم آئے تب بھی عورت روزہ اور تلاوت نماز نہیں چھوڑ سکتی، 10 دن سے زیادہ آتا رہے تب بھی وہ اپنی نماز روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بات ذرا یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد ہے اگر پخانے کے مقام سے ارد گرد بیرونی اطراف سے دوا لگائی جائے تو اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ناک کے اندر لگائے گا تو پھر اس پہ پرابلم ہے۔ تو بیرونی حصے پر جہاں پر بھی کوئی بام لگا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پھول کی خوشبو، اگربتی کی خوشبو سونگھنے سے یا عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگربتی کا جو وہ ہوتا ہے دھواں ہوتا ہے اس کو جان بوجھ کر اندر نہیں لے جا سکتا، دھواں اندر نہ لے جائے۔ اسی طرح اگلی بات ہے روزے کی حالت میں گیلے کپڑے سر پر کوئی گیلا کپڑا کر کے یا جسم پر گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لپیٹنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلی بات، روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ خلال جو کرتے ہیں نا مطلب دانتوں میں، تو یہ ایک خاص قسم کا ایک دھاگا بھی ہوتا ہے جس کو فلیورڈ کہتے ہیں، تو یہ والا دھاگا نہ ہو تو پھر جائز ہے، اس دھاگے سے خلال کرنا مکروہ عمل ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں تیراکی کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن خیال رکھیے گا پانی منہ کے اندر نہ جائے۔ اگر پانی منہ کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غیر ضروری بال لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ صاف کر لیں، اس سے غیر ضروری بال صاف کرنا جائز ہے، ناخن کاٹنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی کرونا کا ٹیسٹ روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، تو بالکل کروا سکتے ہیں، کوئی بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، تو اس سے روزے کو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طرح ویکسین، انجیکشن وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ اگلے سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔